کل کیونکہ میں پارٹی سے واپس آئی تو میرا دل چاہ رہا تھا، کیونکہ وہاں پہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی، تو زیادہ تر مجھے جو میسیج آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں کہ ایسی رینڈملی دیکھ رہے تھے یوٹیوب میں، تو آپ ایک ویڈیو آ گیا آپ کا، وہ دیکھا اور پھر اس کے بعد ہم سننا شروع ہوئے، وہ جڑ گئے، پھر کیسے ہماری زندگیاں بدلی۔ تو اچانک ہی ہوتا ہے، آنیسٹلی یہ لمحے زندگی میں اچانک ہی آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید ہم لوگوں کی ماؤں کی دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی مائیں بنائے کہ ہماری دعائیں ہمارے بچوں کے حق میں قبول ہوں، آمین ثم آمین۔ تو کل جب بات ہو رہی تھی تو پھر آتے ہی میں ویسے بھی جذباتی ہوئی تھی اتنی، تو میں نے پھر سے ریکارڈ کیا ایک چھوٹا سا میسیج کہ آج کی کلاس جو ہے پلیز آپ لوگ اپنے لو ونس کو بتا دیجئے، اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈس میں، ایک بہانہ ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ میری ہی کلاس، کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی کلاس ہوتی ہے، آپ بس یہ کوشش کریں کہ جو خود جڑ گئے ہیں نہ کسی طرح سے، کسی بہانے سے کسی ایک کو جوڑ دیں۔ وہ ایک ہی دفعہ سننے کی بات ہوتی ہے، پھر انسان جڑ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، تو پھر ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا، جو ہمارا جواب ہے کنتم خیر امۃ والی، تو ہم پورا کر لیتے ہیں اسی کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے اسی کو کہ ہم لوگ اپنا کام اسی ایمانداری سے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس کی علامات پہ غور کریں کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے رحیم کریم، اللہ نے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ وہ وجہ کیا ہے کہ اب جو برائیاں ہیں نا، جیسے جھوٹ بولنا، چغلی لگانا، تو ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، تو اتنی چھوٹی چیز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑے عذاب دیں گے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نا، تو اگر میں کہوں گی کہ میں نے نہیں کہا، میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، تو کسی اور پہ الزام لگاؤں گے نا کہ اس نے کہی ہے، تو وہ بے گناہ کا امپریشن خراب کرنا، اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو مشکلیں آئیں گی، تو وہ مشکلیں تو آسانی کے ساتھ ہمارے اوپر سے نہیں ہٹیں گی نا۔ تو یہی بات ہمیں، یہ تو میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل جو دے رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بار بار کہتے کہ یہ بہانے بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چغلی لگاتے ہیں، اور ان کی سزا کب سے، سورۃ توبہ جب سے شروع ہوا ہے تو منافقین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے، کیونکہ یہ اتنی نارم چیزیں ہم لوگ ارد گرد اپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات میں بھی اب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کی انٹینسٹی کو اس طرح سے احساس نہیں ہوتا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یعتذرون، اللہ اکبر، وہ عذر پیش کریں گے علیکم، تمہاری طرف، اذا رجعتم علیہم، جب تم ان کے پاس لوٹو گے۔ تو یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں گئے تھے، یہ لاسٹ غزوہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ واپسی پہ، کیونکہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا تبوک کے لیے، تو جو منافقین تھے، اب دیکھیں اتنا بڑا لشکر گیا تھا، ان میں سے جو منافق ہے نا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو یہ 80 کے قریب بعض حدیث میں آیا ہے، اور کچھ میں تھوڑا سا زیادہ بھی آیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ تب بھی معذرت کرنے کے لیے رسول اللہ کے پاس آ گئے تھے۔ معذرت کیا مطلب، ایک تو ہوتا ہے نا کہ اصلی بیماری تھی یا اصلی کوئی پرابلم تھی جس کی وجہ سے، نہیں جھوٹی بہانے بنانا اور اگلے کو اتنا بیوقوف سمجھنا کہ میں اگر اس کے سامنے یہ جھوٹ بول رہا ہوں نا تو یہ ایکسیپٹ کر لے گا۔ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے نا، تو جواب جس کے آگے دینا، جو جج ہے ہمارا، اس کو تو اتنی چیز بھی پتا ہے۔ تو اب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا رہے تھے اس وقت ایکسیپٹ کر لیا، اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ہم نے پڑھا تھا یہ کہ آپ نے کیوں ایکسیپٹ کیا ان کے بہانے کو، اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ان کا نفاق کھل کے سامنے آ جاتا، کیونکہ جانا انہوں نے تب بھی نہیں تھا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ واپس جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ کی عادت تھی کہ جب وہ کہیں سے بھی واپس آتے تھے نا، تو آ کے پہلے مسجد میں آتے تھے سیدھا، اور آ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، پھر تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، صحابہ کے آنسر کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ گھر جاتے تھے۔ تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو یہ منافق جو ہیں یہ پھر آگے فوراً بھاگے آگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب ہوا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، کیونکہ بیمار بھی تھے کچھ لوگ، جن کو اصل میں جن کو نہیں جانا تھا غزوہ، مثال عورتیں تھیں جن کو، اور بچے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے چھوڑا کہ سارے لوگ تو ساتھ جا رہے تھے، یہ کچھ منافق ہی بچے تھے نا،
تو اگر پیچھے سے کوئی حملہ کر دیتا ہے یا کوئی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے. اب ہوا کیا کہ حضرت علی جو پیچھے رہ گئے تو انہوں نے دیکھا جو سارے منافق تھے انہوں نے ان کو باتیں کرنی شروع کر دی کہ یہ تو رسول اللہ ان سے ناراض تھے اس لیے ان کو چھوڑ کے گئے ہیں, ان کو ساتھ نہیں لے کے گئے. حضرت علی کہتے ہیں کہ ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے اپنی سواری لی, گھوڑا لیا اور پیچھے گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے پیچھے گئے. ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے تو ان سے جا کے ملے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کے آیا تھا علی, تم مطلب کیسے آگے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں برداشت نہیں کر سک رہا تھا کیونکہ پیچھے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے ایسے تھے, تو وہ تو لگتا ہے نا کہ جیسے جہاد پہ جا رہے, اتنا عظیم کام, اتنا ان کو اجر ملے گا, تو میں پیچھے رہ گیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ علی کیا تم پسند نہیں کرتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کے پیچھے چھوڑ کے گئے تھے جب وہ طور پہ گئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ملنے, تو کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں اس پہ راضی ہوں. تو پھر وہ واپس چلے گئے تھے, اور جب رسول اللہ واپس آئے تو حضرت علی نے ان کا بہت بڑا استقبال کیا, اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے ان کو اپنی سواری میں اپنے پیچھے بٹھا دیا تھا. تو یہ ایک سینیریو تھا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی تاکہ آپ آیات کو اس نظر سے پھر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ واپس جائیں گے نا تو یہ منافق آپ کے ساتھ پھر بہانے کرنے کے لیے آ جائیں گے. اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ اب آپ نے ان کے ساتھ ایسے نہیں کرنا جیسے پہلے آپ نے کہا تھا چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی کہہ دیجئے لا تعتذروا, مت بہانے بناؤ, لن نؤمن لکم, میں ہرگز نہیں اعتبار کروں گا تمہارا, قد نبأنا اللہ, کہ البتہ اللہ نے خبر دے دی مجھے, بتا دیا اللہ نے مجھے, من اخبارکم, تمہاری خبریں, کہ اللہ نے مجھے بتا دیا. اب منافقین کو آپ سوچیں ان کی کیا حالت ہوگی کہ جن کو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہے, تمہارے دلوں کی حالت بھی مجھے خبریں ساری پہنچ گئی. اب ان کی خبریں کیا تھی؟ رائٹ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, انہوں نے پیچھے سے جو, کیونکہ یہ سارے ایک ہی طرح کے لوگ تھے, ان کا شکر ہے یہ سارے گئے, انہوں نے تو واپس آنا کوئی نہیں, کیونکہ اتنی بڑی کیسر جنگ تھی کیسر روم کے ساتھ, کہ اتنی بڑی اس وقت کی سپر پاور, ان کے ساتھ یہ جنگ کرنے گئے, نہ ان کے پاس سامان ہے پراپر, نہ ان کے پاس سواریاں ہیں, تو انہوں نے تو وہیں مر کھپ جانا ہے نعوذ باللہ, تو انہوں نے تو واپس آنا کوئی نہیں, یہ خوشیاں منا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو بتا دینا کہ تمہارے دل میں جو تمہاری خبریں ہیں نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ, کہ ان قریب اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال, وَرَسُولُهُ, اور اس کا رسول بھی دیکھے گا. اب یہاں پہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ دیکھیے یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے, کتنے کریم ہے, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ایسی تکلیف دینے والی چیزیں کر رہے ہیں. اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب دیکھے گا, مینس کہ ابھی بھی وقت ہے تم توبہ کر لو, کیونکہ ان کو بتا دیا تھا نا کہ تم یہ حرکتیں کر رہے ہو, اللہ نے تمہارے اعمال کے بارے میں مجھے بتا دیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیسیکلی وارن کر رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے, کہ ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی, کہ میں بھی تمہارے عمل کرو. تم اب منہ سے جو باتیں کہہ رہے ہو تم سچی نہیں بول رہے ہو, مجھے اب سب پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو, تم اب عمل کرو. اللہ اور اس کا رسول اب تمہارے اعمال دیکھ کے ہی تمہیں آگے سے جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ کیوں کر رہے تھے, کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ایکسیپٹنس نہیں ملے گی ہمیں وہاں پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم, پھر تردون, کہ پھر تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیبی, کے طرف اس کے جو عالم الغیب, مطلب غائب کے جاننے والا, و شہادہ, اور جو حاضر ہے اس کو جاننے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کتنی, پتہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں, اور جب ہمیں ایکچولی جب آپ لوگ گرامر پڑھو گے نا آپ کو اتنا مزہ آئے گا, پھر آپ اس کی خوبصورتی ورڈز کی دیکھو گے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیونکہ کلام اللہ کا ہے نا, تو اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ثم تردون الی اللہ, کہ پھر تم لوٹائے جاؤ گے دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی دو صفات لے کے آئے ہیں, الی عالم الغیبی, کہ تم اپنے ایسے رب کے پاس, ایسے رب کے پاس جاؤ گے جو تمہاری غائب کو بھی جانتا ہے اور تمہاری ظاہر کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَيُنَبِّئُكُمْ, پھر وہ تمہیں بتائے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, جو تم عمل کرتے ہو, جو تم عمل کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تم کو بتائے گا. اللہ اکبر. دیکھیں
اگر ہمیں اس ایک ایک اتنے سے پارٹ کی اگر ہمیں سمجھ آ جائے، اگر ہم اس کو اپنے دل پہ لکھ لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اللہ مجھے اور آپ کو اس دن بتائے گا جو ہم عمل کر کے آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونے والا، دیکھیں ایک ایک لمحہ ہمارے عمل کا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام نہیں کرے تو ہم کیا کریں، یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یا فون ہمارے ہاتھ میں ہے، یا بچوں کو دیکھ رہے ہیں، یا باہر کچھ نہ کچھ تو کرے ہوں گے نا، وہ لمحوں کا حساب ہوگا، وہ لمحے اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ دیکھیں گے۔ اور جو اگر ہم نے نیکی کی ہوگی نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا تھا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی میں نے اور آپ نے اگر نیکی کی ہوگی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی شکلوں کی صورت میں، جسموں کی صورت میں ہمارے سامنے قیامت کے دن آ جائیں گی، اور اگر ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی نا، تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا دیں گے۔ اللہ اکبر! آپ سوچ سکتے ہیں کبھی کہ کوئی ایسی چیز، لیکن کتنا پیارا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بین آیات، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی قیامت کے دن پتہ چلے گا کیا ہوگا، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بینہ بتا دیا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ حضرت علی کی وہ بات یاد کریں کہ کہا کرتے تھے قیامت کے دن جب غائب کے پردے ہٹیں گے نا، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی، میں بالکل بھی حیرت اس لیے نہیں ہوگی کہ مجھے پتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھتے تھے نا، وہ بھی ان کو جانتے تھے کہ جو اللہ نے کہا ہے میں بینہ اس پہ حق، مطلب اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہی ہوگا، اور وہ اتنا یقین تھا کہ وہ ایکچولی اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں جب ہم افلا یتدبرون پڑھتے ہیں کہ کیوں نہیں تدبر کرتے ہو، جب آپ سوچتے ہو تو ایکچولی آپ اس سچویشن میں چلے جاتے ہو نا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ لیکن سبحان اللہ، قربان جائے اپنے رب پہ کہ توبہ کے دروازے کھول دیے نا، کہ the moment you realize کہ اللہ اکبر یہ ہوگا، یہ سزا ملے گی، ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے، تو فوراً توبہ کر لیں۔ پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور ایک جگہ پہ تو یہ آیت دیکھیں، مشرکین جو تھے وہ تو شرک کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، تو شرک کا تو کہتے ہیں نا کوئی معافی نہیں ہے اللہ کے وہ توبہ کر لینا، تو اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی تم گناہ کر کے، انہوں نے کیا سب سے ہائیسٹ گناہ زنا کیا ہوا تھا، چوری، یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا، تو جب وہ اسلام کے فولڈ میں آتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ سبحان اللہ! ایک تو دیکھیں یہ بات ہے کہ چلو جی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور آگے جو ہم نیکیاں کریں گے اس کا اجر ملیں گے، نہیں، جتنے گناہ کیے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس وقت ہمیں توفیق عطا کر دیں اسی وقت ہم توبہ کر لیں اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، کتنا پیار آتا نا کہ چھوٹی سی چیز، احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں ملیں گی، تو ایسی ایسی نیکیوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، صدقات جب دیتے ہیں، جب کسی کو خوش کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کو خوش کر دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمیں خوش کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز اپنے پاس ادھار نہیں رکھتے ہیں، ایون دنیا میں ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو ریورس میں ہم کو جو چیز ملتی ہے نا وہ سکون ملتا ہے۔ دیکھیے اس دنیا میں مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، سب کچھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن کھلا، اب ہم تسبیحات بہت کر رہے ہیں، اب ہم نمازیں پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہائے ابھی بھی ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر تو کب سنے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں پریشانیاں، یہ ساری چیزیں جو کچھ ہو رہی ہوتی ہیں یہ اسی طرح سے ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی پرابلمز میں کے اندر سکون رکھ دیتا ہے، وہی شکل، بس وہی ہے جیسے ہم گلاسز پہنتے ہیں نا، کبھی آپ نے دیکھا کہ اپنے فار ایگزامپل اس کا جو کلر ہے وہ گرین ہے تو آپ کو پوری دنیا گرین نظر آ رہی ہوتی ہے، جہاں بھی آپ دیکھتے ہو، بلو پہنی آپ کو بلو نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی گلاسز پہنتے ہیں نا تو ہمیں ہر چیز اللہ کی رحمت نظر آتی ہے، وہ بیماری جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، وہ تکلیف جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، وہ غم جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، وہ اچانک ہمارے اوپر ایسی پرابلم آ جاتی ہے کہ سانس بھی نہیں نکلتا نا،
تو وہ بھی اگر ہمیں اللہ کے پاس کر دے تو اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی زندگیاں ختم ہو جانی ہے، قسم سے پتہ بھی نہیں چلتا، ایک دم سے وہ وقت آ جاتا ہے کہ پاؤں بھی نہیں ہلتے تو گھٹنے بھی نہیں ہلتے، کندھے بھی نہیں ہلتے، قبریں بھی نہیں ہلتی ہے، رائٹ؟ تو وقت ختم ہو جانا ہے۔ جو وہ دنیا جس میں ہم نے جس میں موت کو بھی موت آ جانی ہے نا، وہاں کے اجر دیکھیں۔ مومن کو تو ایک سوئی بھی چبھتی ہے تو اس کا اجر لکھا جاتا ہے، تو آپ سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں مومن بنا دے، ہمیں مومن کی لسٹ میں ڈال دے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور جن پہ ہم نہیں عمل کرتے، نہیں کر سکتے، اور اگر ہم خالص ہیں نا یہاں سے، تو آپ بلیو کریں اس پہ بھی اجر ہوگا، کیونکہ محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو اس پہ غم ہوتا ہے، اس پہ تکلیف ہوتی ہے، اس پہ وہ جو ساری راستے کی پریشانیاں نا، اس پہ بھی اجر ہو جاتا ہے۔ اتنا پیارا دین، اتنا پیارا دین، تو اور کیا چاہیے ہم لوگوں کو؟ بس یہ ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن کھل جائے، کیونکہ اگر قرآن دیکھیں، قرآن تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ کھلا ہی ہے، پڑھتے ہیں آخر، تو اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے نا تو وہ نہ ہی کھلنے کے برابر ہے۔ آف کورس قرآن کے ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، لیکن قرآن کا یہ مقصد نہیں تھا۔ قرآن نازل کیوں ہوا تھا؟ اس وجہ سے نازل ہوا تھا کہ ہم نے یہ لائحہ عمل ہے، یہ قانون ہے جو ہماری زندگیوں پہ عمل کی طرح سے آنا ہے۔ ہم بس گھبرا جاتے ہیں نا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہائے اگر عمل کرنا شروع ہوا تو پھر پتہ نہیں ہم تو چوک ہی ہو جائیں گے، ہماری زندگیوں میں پتہ نہیں خوشیاں اس طرح والی جو سیلیبریشنز ہیں ختم ہو جائیں گے۔ کچھ ختم نہیں ہوتا، سیلیبریشن اور خوبصورت ہو جاتی ہیں اور پیاری ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر لمحے آپ کو جب اللہ کی رضا کی سمجھ آتی ہے نا کہ میرے اس کام سے اللہ راضی، میرے اس گھر میں بیٹھنے سے اللہ راضی، اور میرے گھر سے نکلنے پہ اللہ راضی، تو آپ سوچیں ذرا کہ آپ کس مستی میں آپ رہتے ہیں۔ آپ وہ ورڈ میں بولنا اچھا نہیں ہے، لیکن آنیسٹلی ایسا لگتا ہے کہ سم تھنگ ان ڈانسنگ ان یو، ان سائڈ یو، تو آپ سارا وقت ہی خوش رہتے ہیں کیونکہ آپ اپنے رب کو منا رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی سے دشمنی مت کرنا۔ اگر اللہ کے ولی کو تم نے کچھ کہا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جاتے جھگڑا کرنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ تو بس کوشش یہ کریں، یا پاک پروردگار ہماری طرح کے کوئی انسان تھے نا جو آپ نے ان کو اپنا ولی بنا دیا، رائٹ؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ ان کو بھی تو ولی بنایا تھا، مجھے بھی اپنا ولی بنا دے۔ مانگا کرے یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ ایک دفعہ جس کو اللہ نے اپنا ولی بنا دیا، بس بات ہی ختم ہوگی نا۔ پھر تو وہ بندہ ایسے ایسے کاموں میں چل پڑتا ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کام میں کیا کر سکتی تھی، یہ کیسے ہو گیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھئی یہ کام کر دوں، اور واللہ ایسے ہوتا ہے۔ کیونکہ اب میں اپنی اتنی ٹیچر سے بات کرتی ہوں کبھی، یا پھر اسٹوڈنٹ کے میسیجز آتے ہیں، ریکارڈ میسیجز آتے ہیں، آنیسٹلی اتنا پیار آتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر میسیج کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن پھر مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ ایسا نہیں ہو کہ وہ لگے جی یہ سارا وقت اپنی باتوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اٹس ناٹ تعریفیں، اٹس جسٹ کہ قرآن زندگی میں کھلا تو ان کی زندگی میں کیا ہوا۔ تو انشاءاللہ ونس ان اوائل میں نے 2 آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہیں، لیکن انشاءاللہ دوبارہ سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ونس ان اوائل کرتی رہوں گی، تاکہ ہمیں موٹیویشن مل جاتی ہے نا زندگی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ابھی کیا وقت ہوا ہے؟ 33، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں آیت نمبر 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، کہ عنقریب وہ قسمیں کھائیں گے باللہ اللہ کی، لَكُمْ تمہارے لیے، اِذًا قَلَبْتُمْ جب لوٹو گے تم الیہم طرف ان کے۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا اللہ کی قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی قسم کھا کے کوئی بات کرتا ہے نا تو یقیناً ہم کہتے ہیں ہائے بس اتنی بڑی قسمیں کھا رہا ہے تو کیوں جھوٹ بولے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق کی نشانی ہے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کیونکہ ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، کہ جو یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی کس نے دیکھا ہے، ابھی ہم ایسے کر دیں، مومنوں کو بھی دھوکہ دیتے اور اللہ کو بھی دھوکہ دیتے۔ لیکن مجھے اس آیت میں جو سب سے پیاری بات لگتی ہے کہ جب میں فرسٹ ٹائم پڑھی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے ساتھ ذکر کیا، ذکر ہی کرنا اس لکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کا ساتھ، مطلب دو ہوتا ہے نا کہ میری دوست کی یہ بات، میری فلاں کی یہ بات، تو کہاں میرا رب اور کہاں انسان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ جب ذکر کرتے ہیں، کئی آیات میں ایسے آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن، وہ بھی اتنی پیار آتا ہے کہ اللہ اپنی بات کہہ رہے ہیں اور پھر رسولوں کی، تمام رسولوں کی، اور پھر مومنین کی بات کرتے ہیں. تو بس بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مومنوں کی لسٹ میں شامل کر دے، آمین. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق کی ایک اور نشانی بتائی، ایک اور خصلت ان کی بری والی بتائی کہ وہ اللہ کی قسمیں، یخلفون باللہ، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ کھائیں گے جب تم واپس لوٹو گے کہ نہیں ہم تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں، یہ ہم بہانے نہیں بنا رہے. تو لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، کیوں قسمیں کھائیں گے؟ تاکہ آپ ان سے اعراض کر لو، تاکہ آپ ان کو ان پہ توجہ نہ اتنی دو، یا ان کے لیے آپ کوئی ایسی بات نہ، فیصلہ نہ سنا دو، یا آپ ان کو ایسا کوئی بات نہ کہو. جیسے پہلے رسول اللہ مان گئے تھے، آرام سے چلے گئے تھے، اسی طرح سے اب بھی بس ہمیں کچھ نہ کہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَارِضُوا عَنْهُمْ، بس تم اعراض کر لو ان سے، ان کو چھوڑ دو، ان کو نہ اتنی اہمیت دو. انہم رجسن، کہ بے شک یہ رجس ہے، یہ گندگی ہے. اللہ اکبر. رجس دیکھیں جیسے کہتے ہیں نا کوڑا کرکٹ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہ مومن، میں بار بار جب ایسی بات پڑھتی ہوں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، تو دیکھیں یہ بھی مسلمان تھے لیکن ان کے دل مسلمان نہیں تھے. اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ ان کے دل مسلمان نہیں ہوں گے. ان کے دل کیوں مسلمان نہیں تھے؟ کیونکہ یہ بہانے کرتے تھے، جھوٹے بہانے کرتے تھے، یہ جھوٹ بولتے تھے، یہ چگلیاں لگاتے تھے، یہ جیسے آپس میں ایز اے کمیونٹی یہ وہ نہیں تھے، اچھے لوگ نہیں تھے. یہ اپنی ہم آج یہ ساری چیزیں آج اپنے آپ پہ رکھ کے دیکھیے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں ایز اے کمیونٹی، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو اپنی پڑ جاتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رجس ہیں، یہ گندگی ہیں، ان کو چھوڑ دیں آپ. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا یکسبون، یہ کیوں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ کیونکہ جو عمل یہ کرتے تھے. عمل تو دنیا میں ہی ہے نا، دنیا ختم ہوگی تو عمل کے دروازے ختم ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنے یہ جو عمل، یہ جھوٹی قسمیں کھانا یا بہانے بنانا، یہ دو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہم اپنی ذات میں دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کبھی کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، نیکی کا کرنے کا کوئی ایک ہمیں موقع ملتا ہے تو وہاں ہم بہانہ کر دیتے کہ نہیں ابھی تو میں نہیں کر سکتی، میں تو میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو ابھی میرے بچوں کی شادی ہونی ہے تو اس کے بعد کروں گی. یا کوئی بھی بہانہ آپ سوچ لیں کہ جب ہمیں موقع ملے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اور ہم جھوٹے بہانے کہ میرے تو ہسبینڈ نہیں مانتے، میرے تو بچے ایسے کہتے ہیں، میرے تو ماں باپ ایسے کہتے ہیں، میرے تو خاندان ایسے کہتے ہیں، میری دوستیں اب ایسے ہیں تو میں کیسے کروں. یہ بہانے آپ یہ ورڈ سوچئے اور اس کو بڑا کر دیجئے. اب جہاں بھی یہ ورڈ سیٹ ہوتے ہیں، جھوٹے بہانے کر سکتے ہیں، نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رجس ہیں، یہ گندگی ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یکسبون، جو انہوں نے دنیا میں کمایا، اس وجہ سے. اب آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سے وہی بات، یخلفون، وہ قسمیں کھائیں گے، لکم تمہارے لیے، لترضوا عنہم، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. قسمیں کھانے کی یہ وجہ ہوتی ہے نا کہ یہ ہم پہ یقین کر لے، ٹرسٹ کر لے کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے کھول کے بتا دیا کہ یہ قسمیں کیوں کھا رہے ہیں، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. کیوں راضی ہو جائیں؟ کیونکہ ان کو یہ تھا کہ مدینہ میں، کیونکہ واپس یہ تو آخری ٹائم کی آیت ہے، دیکھیں منافقین سے سختی پہلے شروع میں نہیں حکم تھا، آخر میں اب تو اسلام مکمل ہو گیا نا. اب وہ بھی آیت نازل ہو گئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا تھا. تو اس کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کے ساتھ سختی کریں. اب اگر ان کو چھوڑا تو یہ بنیادیں جو ہے ان کو ہلا کے رکھ دیں گے. اب ان کو ایسے نہیں ہم چھوڑ سکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے تھا نا. تو اب یہاں پہ دیکھیے اتنا سخت حکم آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
وہ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر دیں، تو وہ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، تو اگر تم ان سے راضی ہوگے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى، تو اللہ نہیں راضی ہوگا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، فاسق لوگوں سے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہم نے کتنی دفعہ اسی سورہ میں پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم استغفار کرو یا نہ کرو، تم 70 بار بھی کرو گے تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات ڈیفرنٹ اینگل سے، آپ دیکھیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائے، اور اے مسلمانوں، کیونکہ کم کا ہے نا، رسول اللہ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی کہا، مومنوں کو کہا کہ اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاتے ہو نا تو اللہ ان سے راضی پھر بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے ان کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں پھر وہی کہتی ہوں کہ کن کی سزا ہے؟ جو بہانے کرتے ہیں، جو کر سکتے اور نہیں کر رہے، اللہ کے احکامات آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں۔ اب تو علم اتنا وسیع ہو گیا، آپ دیکھیں کہ ایسے ہی آپ یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، آپ کسی بھی چینل پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حدیث سامنے آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اچھا میسج سامنے آ جاتا ہے۔ اور پھر بھی اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہ مانیں، نہ سنیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید ہے ہمارے لیے۔ یہ کوئی ایسا نہیں، یہ دیکھیں قرآن پاک میں وہ تو لوگ چلے گئے، ختم ہو گئے، ان کے قصے کہانیاں آج ہم کیوں پڑھیں؟ کہ یہی کیونکہ انسان کی خصلت تو چینج نہیں ہوتی ہے نا، مومن بھی ویسے کے ویسے ہے اور منافق بھی ویسے کے ویسے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جو مومن ہے نا، جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں، وہ یہ جان لے کہ یہ خصلت جو ہے، یہ عادتیں جو ہے، یہ منافقین کی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ اگر وہ، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کیا تھی کہ وہ اسی حال میں ہی مرے، کہ مطلب ان کو توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کیوں نہ ملے؟ کیونکہ ان کے دل کی حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے۔ ایسے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ اسی حالت میں مرے کہ یہ فاسق ہوں، تاکہ ان کو جنت میں جانے کا موقع ہی نہ ملے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 97 میں، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ اعراب جو تھے نا، اعراب کہتے ہیں دیہاتی لوگ۔ اچھا، اب یہ دیہاتی لوگ نا، آپ آج کل کے دیہات کا نہیں سوچنا، کیونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے، یہ ان کی بات ہے جو بادہ نشین نہیں ہوتے، جو ان کو کہنا چاہیے کہ الاعراب، اب کہتے ہیں جیسے صحرا نشین ہوتے ہیں جو خیمے لگا کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ آگے چلے گئے، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ جاہل بھی ہوتے ہیں۔ ان کو، کیونکہ ایک تو وہ تھے نا جو مدینہ شہر میں رہتے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب تھا کہ ان کی کیا کہنا چاہیے کہ ان کو مائیت، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب تھا۔ وہ ایون دو، مطلب اگر پھر مدینہ بڑا ہو گیا، اسلام دوسری جگہوں پہ بھی چلا گیا، تو اگر وہاں پہ نہیں تھا تو شہروں میں جیسے رہتے تھے نا، جیسے مدینہ شہر تھا اور اس طرح کی جگہوں پہ، تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی صحابی تھے جو ان کی محفلیں ہوتی تھیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میسیجز مل رہے ہوتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے انہی کے بارے میں فرمائیں گے۔ تو ان کو پتہ تھا کہ اللہ اسلام کی حدود کیا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز سے منع کیا اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو اعرابی تھے نا، یہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی کہ ان میں سے بہت نیک بھی تھے اور جو برے تھے وہ کیسے تھے، اور ہم دونوں چیزیں آج دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعرابی ہے نا، جن کو جو بادہ نشین ہے، یہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہوتے ہیں، وَأَجْدَرُوا، اور وہ زیادہ لائق ہیں اللہ یعلم حدودا، کہ وہ نہ جانے اللہ کی حدود۔ مینز کیا، مطلب کیا اس کا، کہ وہ مطلب وہ زیادہ اس بات کے قریب ہے کہ ان کے پاس علم نہیں پہنچا ہوا، ان کی زندگیاں جیسے ہوتے ہیں نا، سخت ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھو جو بہت اگر آپ تھوڑا سا اپنے دادا دادی سے بھی تھوڑا سا آگے کا زمانہ تھوڑا سا سوچو، تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی ہوتے تھے نا، گھر کے بڑے جو ہوتے تھے بڑے سخت ہوتے تھے۔
باقاعدہ ڈر لگتا تھا. اور بعض دفعہ تو یہ ہوتا تھا کہ وہ کبھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ دادی وغیرہ بیٹھی ہیں اگر تو جو فادر ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ، جیسے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی بات کر رہا ہے یا بچوں کو پیار کر رہا ہے، مطلب ان کو یہ بھی بڑی بات لگتی تھی کہ ایسے نہیں کرنا، مطلب ان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی تھی. بلکہ ایک یہاں سے مجھے عراب سے ہی بات یاد آئی کہ ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آ کے اس نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، مطلب ایسے پیار کرتے ہیں، حق کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں آپ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس بات کو بڑا برا سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل میں رحمت ہی نہیں ڈالی تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. تو مطلب یہ اس طرح کی ایک قوم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ یعلم حدودہ، کہ وہ نہ جانے حدود کو، ما انزل اللہ علی رسولہ، جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا. تو کیا نازل کیا تھا؟ قرآن پاک. مطلب ان کے پاس قرآن کا اس طرح سے پیغام ہی نہیں گیا ہوا تھا. تو اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اکثر لوگوں سے بات کریں نا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے تو کتنے آرام سے کہتے ہیں نہیں مجھے تو، میں نے قرآن بچپن میں پڑھا تھا، اس کے بعد تو کبھی موقع ہی نہیں ملا. اور یہ بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں. اور تفسیر ترجمہ کے ساتھ تو آپ سوچیں اگر 100 میں سے کوئی ایک ہی مشکل سے آپ کو ملے گا ایسا بندہ، اللہ ماشاء اللہ کہ جو یہ کہے گا کہ الحمدللہ آئی انڈرسٹینڈ کہ قرآن میں کیا، یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے نازل ہوا تھا نا. ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لیں گے، یہی کتاب پہ آ کے ہم اٹک جاتے ہیں. اور ہم اتنے فخر سے کہیں گے نہیں مجھے نہیں، اور ٹائم بھی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے اگر نہیں پڑھا، دیکھو اتنی بڑی کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کلاس ہو رہی ہے آ جاؤ، نہیں ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے. دیکھو ایک دن ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سوچیں ذرا، یہ بہانہ کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ بہانہ کن کے لیے کہا؟ اعراب کے لیے، جو بدو، جو بالکل ہی ایسے لوگوں کے لیے کہ یہ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے نا، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کفر کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، وہ ایسی بات کرتے ہیں. تو آج کون کر رہا ہے؟ آپ سوچیں ذرا. آج تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں قرآن میں نے تو نہیں قرآن پڑھا ہوا نا، مجھے کیا پتا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. ہاں بیسک تو نیکی کا بارے میں تو پتہ ہی ہے، لیکن قرآن کے بارے میں نہیں پتا، اور اس پہ ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزل اللہ علی رسولہ، جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ یعلم حدودہ، کہ وہ نہیں جانتے اس کی حدود کو، وہ اس کی قانون کو ہی نہیں جانتے، وہ اس کی شریعت کو نہیں جانتے. تو آج کون جان رہا ہے اس کی شریعت کو؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کتنی بڑی بڑی بات کہہ دیتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے عمل کر رہے ہیں ایسے کہ ہم نہیں جانتے اور ہم جاننا بھی نہیں چاہتے اور ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، کہ اللہ جاننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، علیم ہے، اور وہ حکمت والا بھی ہے، اور اس کو سب پتہ ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے، انہی بدیوں میں سے، مَن يَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، کہ وہ بنا لیتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان. کہ مطلب صدقات کے بارے میں حکم آ رہا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ صدقات جیسے ہیں وہ تمہارے کفارہ ہے، اگر جو بھی تم گناہ کرتے ہو. تو کیا صدقات کیوں تھے؟ کیونکہ دوسروں کی مدد کرنی تھی نا، کمیونٹی کا کام ہو رہا تھا. تو جب ان کو کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو ان کو لگتا تھا یہ تو تاوان ہی، مطلب تاوان کیا کہ یہ تو ہمارے اوپر مصیبت ہی آ گئی ہے کہ ہم کیوں دیں اس کو. تو ایسی والا اگر سوچ کبھی کسی کے دل میں آ جائے تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی منافقین کے بارے میں، انہی اعراب کے بارے میں بتایا وَيَتَرَبَّصُوا بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں گردشوں کا، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ، کہ انہی پر یہ گردشیں ہوں. اب یہاں پر کیا تھا کہ یہ کیا ان کے دل میں کیا آتا تھا، کیونکہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کو یہ مصیبت جب بھی، اب کیونکہ حکم آ رہے تھے اسلام کے، جیسے مسلمان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے حکم کیا آتا تھا؟ نماز آ جاتی تھی. اب نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. آپ دیکھیں آج آپ یہ دیکھیں، غور کریں ہمارے ارد گرد ہماری مسجدیں جا کے دیکھیں جس میں ہمارے
آدمیوں نے نماز پڑھی تھی اور اس کا کیا حال ہے. اب چلے مسجدیں اگر آپ چھوڑتے ہیں، اب گھروں میں آپ دیکھیں کہ نماز کا کیا حال ہے، کہ جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اذان کی آواز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وقت اذان، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہوتا ہے. لیکن آج وہی چیزیں ہمارے اتنی نارم ہو گئی ہیں جس کو حد نہیں. ہم اپنے حال چھوڑیں، آنے والی نسلوں کو دیکھیں ہم کیا دے کے جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کیا تھا کہ یہ سوچتے تھے کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی حکومت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ٹیکس اتنا لگ گیا. اب بھی پاکستان میں ہی آپ سوچ لیں کہ جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی، دفعہ ہوئی جائے یہ حکومت، اس کے بعد دوسری حکومت آئے تاکہ ہمیں سانس آئے، ایسی بات ہوتی ہے نا. تو یہ دنیاوی لحاظ سے مطلب یہ ایسے ہی سمجھتے تھے کہ دین کے بارے میں ان کے سوچ ایسے ہی تھی کہ یہ کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ فوت ہو جائیں یا یہ چلے جائیں تو اس کے بعد ہماری اس سے جان چھوٹے گی. اور یہ ہوا بھی تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے، بعض لوگوں قبیلے نے، آپ کو یاد ہے نا حضرت ابو بکر گئے تھے کہ انکار کر دیا تھا زکوٰۃ دینے سے، اور بعض مرتد بھی ہو گئے تھے. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ واللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اب یہاں پہ اگلی آیت میں انہی لوگوں کی تعریف بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے بادہ نشین ایسے ہیں، لیکن ان میں زیادہ، جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں نا، ہم تو ایسے بات کرتے ہیں نا، پاکستانیوں میں یہ عادت ہے فار ایگزامپل، یا امریکن میں یہ عادت ہے، فلاں میں یہ عادت ہے، تو ہم ساروں کو ایک ہی وہ کہتے ہیں نا چکی میں پیس دیتے ہیں. پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں فرما رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، مطلب ان میں زیادہ تر لوگوں میں ایسی خصلت ہوتی ہے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ان میں سے وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں، بدوؤں میں، مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کوئی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُوا، اور وہ بناتے ہیں، مَا يُنْفِقُوا، جو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات عند اللہ، اللہ کی قربتوں کا ذریعہ بناتے ہیں، وصلوات رسولی، وصلوات الرسولی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہی دو چیزیں ہیں نا، وہی بات اعراب کی بات ہو رہی ہے. وہ پہلے کیا کہتے تھے، ینفقو، وہ جو خرچ کرتے ہیں، ینفقو مغرمن، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تاوان ہمارے اوپر انہوں نے ڈال دیا، مطلب وہ نہیں دینا چاہتے، مصیبت ہی ہمارے اوپر ڈال دی. اور یہ کیا کہتے ہیں، یتخذوا ما ینفقو قربات عند اللہ، کہ اللہ کی قربت کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ سمجھتے تھے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لے کے آتا تھا دینے کے لیے لوگوں کو، اور تو رسول اللہ ان کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے. اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ تھا، ہاں، حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کبھی کوئی صدقہ لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ اس فلاں کو، مطلب جو بھی آدمی آیا ہے، اس پر صلوات نازل فرما، اس پر رحم فرما اور اس کی مغفرت کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیتے تھے. تو ان کا کیا تھا کہ جب یہ صدقات دیتے تھے تو ان کو یہ پتہ تھا کہ صدقہ دینے سے ہمیں اللہ کی قربت ملے گی. تو ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہم اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھ سکیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا خبردار، انہا قربتن، کہ بے شک وہ قربت ہی کا ذریعہ ہے، لہم، ان کے لیے، سیدخلہم، کہ ان قریب داخل کرے گا اللہ فی رحمت ہی، اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والے، غفور الرحیم ہیں، بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اب دیکھیے دونوں طرح کی چیزیں نا آپ کے سامنے آ گئیں کہ منافق کیسے تھے، جو ایسے جن کی سوچ ایسی تھی. دیکھیے جو دل کی حالت ہوتی ہے نا، انسان کی سوچ جو ہوتی ہے وہی انسان بننا شروع ہو جاتا ہے. تو بعض دفعہ دیکھیں یہ اتنے چلاک ہوتے تھے کہ ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ منافقت کر رہے ہیں، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فراست ان میں اتنی تھی کہ وہ جان سکتے تھے نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی، صحابہ تھے اتنے ایمان میں پکے تھے، لیکن یہ ایسے چلاک ہوتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے،
ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، یہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بچا تو سکتے ہیں نا، کیونکہ ایسے لوگ پھر نقصان بہت دیتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا نقصان ہمارا ایمان ہی لے کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ آپ کے اراؤنڈ ہوں گے نا تو پھر باتیں بھی ایسی کرتے ہیں، پھر آپ کو تسلیاں بھی جھوٹی ایسی چیزوں میں دیتے ہیں کہ جب آپ کوئی غلط کام کر، اللہ نہ کرے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، پھر ہم جیسے فار ایگزامپل ہم کہیں گے کہ ہم نے چغلی نہیں اب لگانی، بس ہمیں پتہ چل گیا نا، اگر کوئی کسی کی چغلی لگائے گا نا، میں نے اس کو منع کر دینا ہے، اور دیکھو تم اگر میں کچھ کروں گی نا تو تم نے مجھے منع کرنا ہے. ایسی ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی دوست ہوگا جو منافق ہوگا، وہ کہے گا بس اب کوئی بات نہیں نا، اب اللہ نے تھوڑی ایسی باتوں پہ پکڑنا، تو وہ آپ کو جمنے ہی نہیں دے گا. ہمارے لیے کیا حکم تھا کہ ہم نے ظاہر پہ گمان کرنا ہے، ہم نے ظاہر پہ گمان کرنا. اگر آپ کو اس کی خصلت سریعام نظر آتی ہے نا، اس وقت تو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا بندہ جو پارٹی میں بیٹھ کے ہر ایک کو پک کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو تانے دے رہا ہوتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ یاد کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بینہ بتا دیا تھا نا کہ ایسے لوگوں کے لیے وائل ہے، ایسی دوزخ کی جگہ ہے جہاں سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے. ایسے لوگ جو دوسروں کی بات کرتے ہیں تو کل کو وہ آپ کی بھی بات کریں گے. اور اتنی نارمل چیزیں ہم نے دیکھ لی ہے نا، تو ہمیں ان کی انٹینسٹی کی نہیں سمجھ آتی ہے. تو اگر ہم سوچنا شروع کریں تو پھر ایسے لوگوں سے بچ جاتا ہے بندہ. اور پھر ہم نے بچ کے پھر کیا کرنا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے جو بھی جاننے والے ہیں جن میں یہ خصلت ہے، ان کو ہم ٹھیک کیسے کر سکیں، ان کو ہم اچھی اچھی بات بتا سکیں، کسی طرح سے ان کو انکریج کر سکیں کہ یہ چیزوں میں بہت گناہ ملتا ہے. رسول اللہ، دیکھیں سب سے آسان بات ہے کہ ہم اپنی بات بتائیں گے نا تو کوئی یقین نہیں کرتا، تو آپ حدیث سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، تو پھر ان کو شاید ان پہ اثر جلدی ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ قرآن کی کوئی آیا یاد کر لیا کریں، اس کا ترجمہ یاد کر لیا کریں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ بیان کیا تھا، تو ہمیں ایسی بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، پتہ ہی نہیں کہ کل کو ہم نے زندہ رہنا کہ نہیں. تو ہم اپنے آپ کو کس طرح سے ایسے رکھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں. قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، کیونکہ ہم نے دنیا میں کوشش کی تھی. تو ہم سارے پورا گروپ مل کے کوشش کریں گے کہ اب ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں دیکھیں ایک قدم چلیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم بڑھ کے آگے ہمیں تھام لیں گے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری نیتیں دیکھنی ہے، انما الاعمال بالنیات. تو پتہ ہے منافق کی یہ بھی بڑی مزے کی بات ہوتی ہے کہ وہ آرام سے یہ کہتے ہیں کہ میری نیت ہے، میرے دل کا معاملہ ہے، ظاہر پہ نظر آ رہا ہے کہ غلط غلط غلط، اور ہمیں تسلیاں دے رہے میرا معاملہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. نماز کا کیا مطلب، آف کورس میں کبھی کبھی پڑھ لیتی ہوں، لیکن میں رات کو نا جب میں سوتی ہوں پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی ہی باتیں کرتی ہوں، پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از لسننگ، تو میں تو ایسی والی اچھی اچھی باتیں کر کے نا ہمیں بیوقوف بنا دیتے ہیں. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم شاید ہم بھی ایسے ہی کر لیں گے تو بچت ہو جائے گی، ہم بھی وہی ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ایک مومن جو ہے نا وہ بہت اس میں فراست ہوتی ہے. اللہم فقہنا فی الدین دعا مانگا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت بھی عطا کرے تاکہ ہم ایسی چکنی چپڑی باتوں کو نا ہم سمجھ سکیں، کیونکہ یہ شیطان ہوتا ہے. یہ شیطان جب آپ اللہ کی راہ میں چلنا شروع کرتے ہیں ایسی ایسی جگہوں سے وار کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ گناہ کا کام ہے یہ نہیں کرو، وہ آپ کو نیکی کا کام ہی کرا کے آپ کو ایسے کہے گا کہ یہ کام ایسے ہے، لیکن دیکھو نا کر لینا، نیکی کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن ابھی تو تمہارے پاس وقت نہیں ہے نا، ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ابھی یہ کام کر لو، پہلے وہ کام کر لو. اس کے وار کو سمجھنے کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ دے. آمین ثم آمین. یہ سب سے بڑا سبق ہے. اور آگے دیکھیے اگلی آیت جو ہے نا یہ بہت پیاری، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے، آیت نمبر 100 الحمدللہ. تو اس لیے کہ جناب اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم اتنا منافق کے بارے میں پڑھ چکے اور مومنین کے بارے میں پڑھا کہ انہی میں سے 2 لیول کیسے ہیں، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ
वीवीआईपी की बात कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने ऐसे जाएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको नेमतें देने के लिए कैसे बेताब हैं कि कब मेरा बंदा मेरे पास आएगा तो मैं उसको ऐसी ऐसी नेमतें अता करूँगा। और उसी में हम ये देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम ये कोशिश करेंगे ना तो हम भी उस लेवल पे कैसे आ सकते हैं। आज भी हम अगर इत्तबा करेंगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशखबरियाँ हम देखेंगे। आप भी अगली आया पढ़ के आइएगा ताकि आपको और भी मोटिवेशन मिलेगी, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें साबिकुन अव्वलून में कर दे ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाके हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएं। तो अब जनाब मेरा ख्याल है यहाँ पे क्लास ख़त्म करते हैं और हम देखेंगे अगली क्लास में। और इंशाल्लाह अगली जो मेरी क्लास होगी मंडे को, तो तब हमारा ज़िलहज का महीना इंशाल्लाह शुरू हो चुका होगा आई बिलीव। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ भी करेंगे कि हमें तौफीक अता करे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रख सकें। जो तो रख सकते हैं उनको पूरे, अगर वो 9 भी रखते हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 9 दिन के रोज़े रखते थे पीछे, जैसे जो रहने वाले हैं। जो तो हज पे गए हैं वो तो रोज़ा नहीं रखते ऑफ कोर्स। और अरफात का दिन बहुत दुआएं करने का दिन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे ज़्यादा उस दिन इंसानों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। और साथ साथ अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने की तौफीक अता करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने अहकामात को आसान कर दे। सबसे बड़ी बात कि हुक्मों का हमें पता लग जाता है, हम पढ़ लेते हैं ना, तो वो हुक्म पे अमल करना आसान कर दे, और वो अल्लाह ही कर सकता है। और वल्लाही दीन बहुत आसान है, वल्लाही दीन बहुत आसान है, और इतना आसान है और खुशियों से भरा हुआ है। हाँ, तकलीफ़ सिर्फ ये होती है, उदासी ये होती है कि जब हम ये सोचते हैं कि हमारा माजी जो था ना उसको हमने ज़ाया कर दिया, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया, वो तकलीफ़ देता है। लेकिन कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है कि आने वाला वक्त हमें खुशखबरियाँ देता है कि नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के तो बड़े प्यारे वादे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे। बच्चों के लिए भी बहुत दुआएं करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरी वक्त तक अपने दीन पे हमें कायम रखे, कलमा नसीब करे, ताकि हम सब एक दूसरे को जन्नतुल फिरदौस में मिले। अगर आपको मैं नज़र ना आऊँ तो प्लीज़ मुझे याद कर लीजिएगा, क्योंकि और कहा करना कि हम इकट्ठे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके कलाम को समझने की कोशिश कर रहे थे, उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे थे। हम सब अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम स्टूडेंट को एक दूसरे का साथ उधर भी सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। तो अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले मंडे को आपसे मुलाकात होगी। सिर्फ एक बात मैं आपको फिर से याद करवा दूँ कि प्लीज़ टेल योर ऑल लव वंस, उनको ज़रूर इनवाइट किया कीजिए। उससे सिर्फ ये फ़ायदा हो जाएगा कि किसी की भी ज़िंदगी बदल गई, आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। मेरी ज़रूरी नहीं क्लास, किसी भी क्लास में जहाँ पे कुरान पढ़ाने की क्लास है, एक तो होता है ना रेगुलर दर्स होता है, वो ठीक है, वो भी मोटिवेशन होती है, लेकिन हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन जब कुरान हमारे सामने खुला होता है ना, हम अपनी आँख से अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो उस वक़्त असर फ़र्क तरह से होता है। और दूसरा, मैंने आपको एक और भी बात कहनी थी। अक्सर आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैंने सोचा कि आज एंड में आप लोगों को उसका भी जवाब दे दूं कि आप मुझे पूछते हैं आईब्रोज़ के बारे में कि मैं अपनी आईब्रोज़ बनाती हूँ। मैं आईब्रो नहीं बनाती हूँ। मैंने बहुत दफ़ा इंडिविजुअली शायद मैं लोगों को कहती हूँ, तो फिर कुछ देर के बाद फिर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं आईब्रोज नहीं बनाती हूँ। तो आई होप इंशाल्लाह आपको तसल्ली मेरे सवाल से होगी, वरना फिर थोड़ी देर के बाद आप वही जवाब पूछते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करते रहें। कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी कैसे हुई थी, और फिर हज़रत खदीजा ने कैसे रिश्ता भेजा था। तो ये एक जो एक टैबू होता है ना कि लड़की वालों, मतलब सोच ही नहीं सकते कि लड़की वालों ने खुद रिश्ता, हमेशा ये होता है कि लड़के वाले देखने आते हैं, नौजुबिल्ला। तो वो नौजुबिल्ला मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये बड़ी तकलीफ दे चीज़ होती है। जिनकी बेटियां ना वो अच्छे से समझते हैं इस बात को कि जब देखने आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि उस लड़की का, मैं कहती हूँ, क्या हाल होता है जिसको देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं। तो अल्लाह करे कि हमें इस बात की समझ आ जाए, क्योंकि मुसलमान नाम के हम रह जाते हैं ना, जब हम ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे होते तो हमें पता होता है कि हम कल्चर को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं।
تو آگے جا کے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا امیر ترین عورت تھی نا، سارے کا سارا پیسہ ان کا اسلام کی بنیادوں میں لگ گیا تھا. اتنا انہوں نے رسول اللہ کی مدد کی تھی ہر موقع پر، ہر موقع پر. اور پھر بچوں میں کون اسلام لے کے آیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام لے کے آئے تھے. تو کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ رہتے تھے، اور یہ 5 سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے کے آئے تھے. کیونکہ مکہ میں قحط ہوا تھا، بہت برا قحط آیا تھا کہ بڑے بڑے جو سردار تھے نا، ان کو بھی بچوں کو کھلانا، اپنے گھر کے خرچہ اٹھانا مشکل ہو گیا تھا. اور ابو طالب جو تھے، ان کی اولاد بھی زیادہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا کہ حضرت علی کو مجھے دے دیں تاکہ میں اس کی کفالت کر سکوں. تو وہ پھر رسول اللہ کے پاس ہی پلے بڑے تھے الحمدللہ. اور کیا ان کے بارے میں کبھی آپ حضرت علی کی سیرہ پڑھ کے دیکھیں، آنیسٹلی اتنا پیار آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. اتنے بہادر، شجاعت کے جیسے ایک میں واقعہ آپ کو سنا دیتی ہوں کہ حضرت علی جنگ خیبر تھی نا، تو اس کا ایک قلعہ تھا کاموس، آئی تھنک اس کا نام تھا. وہ فتح نہیں ہو رہا تھا کیونکہ مسلمانوں کو نا عادت نہیں تھی مکہ میں، کیونکہ رہنے کی عادی تھی. پھر مدینہ میں گئے تو ان کو بڑے بڑے قلعوں کی عادت نہیں تھی. اب وہاں پہ جا گئے یہودی جو تھے وہ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے، اور وہ قلعہ بند ہو کے اندر اپنا کھانا وانا سارا انہوں نے اندر سیو کر لیا تھا. تو یہ قلعہ جو تھا یہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل ایک ایسے انسان کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اچھا، اب سارے تو صحابہ تھے، کہتے ہیں کہ ہم سارے اپنے اپنے چلے گئے. آئی تھنک 1600 کے قریب لوگ تھے جو جنگ خندق میں جنگ یہ جو تھی جنگ ہوئی تھی، قلعہ والی جو جنگ تھی، جنگ خیبر میں سارے یہ ساتھ گئے تھے. اب حضرت عمر کی اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں گھر تو چلا گیا، واپس اپنے خیمے میں گیا، تو میں سارا وقت یہ سوچتا رہا کہ صبح کس کی باری آئے گی. تو کہتے ہیں پہلی مرتبہ ایسا تھا کہ مجھے یہ لالچ ہوئی کہ مجھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل میرا نام لے. تو کہتے جب میں صبح اٹھ کے جلدی تیار ہو کے سب سے پہلے پہنچا وہاں پہ، سارے صحابہ وہاں پہ پہنچے، تو کہتے میں اونچا ہو کے بیٹھ رہا تھا تاکہ میں رسول اللہ کو نظر آؤں. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بندہ جسے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ علی نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہے، جیسے آنکھ ان کی خراب ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں آئے، درد ہے ان کو. تو رسول اللہ نے ان کو بلایا، اپنا لعاب دہن جو ہے وہ اس میں لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ جھنڈا دیا کہ ان کے ہاتھ پہ یہ فتح ہوگا. تو حضرت علی کہتے جب وہ گئے تو وہ جو قلعہ تھا نا، اس کا جو سردار تھا، مرحب آئی تھنک اس کا نام تھا، تو وہ بہت بہادر تھا. مطلب اس کا ایک نام تھا کہ وہ اتنا بہادر ہے کہ اس کو تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو اس نے جیسے دیکھا حضرت علی کو، تو اس نے بڑے اس میں آ کے کہا کہ تم آئے ہو مجھ سے لڑنے کے لیے، بھیجو کسی اور کو، یہ تم میں تو میں یوں ہی ختم کر دوں گا. تو اپنے جیسے شعر و شاعری میں بات کرتے ہیں، تو اس نے اپنے بارے میں کہ اپنی تعریف کرنی شروع کی کہ میں تو ایسا ہوں، بہادر ہوں، میں ایسا ہوں. تو حضرت علی نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور میں جنگل کے شیر کی طرح ہوں، جب میں جس کے دشمن پہ حملہ کرتا ہوں تو اس کو میں چھوڑتا نہیں ہوں. تو پھر انہوں نے ایک پہلی وار میں اس کو ان کا کام تمام کر دیا تھا. تو بڑی پیاری، آپ حضرت علی کی کبھی بک آپ پاکستان میں جو ہے، خاص طور پہ آپ اسلامک بک سینٹر میں ان کی سیرہ کی کتاب لے کے آئیے گا، پڑھیے گا کہ کیا کیا کارنامے ہیں جو حضرت علی نے اسلام کی بنیادوں میں بیسیکلی کیے تھے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق، دوستوں میں آدمیوں میں حضرت ابوبکر صدیق تھے جو سب سے پہلے اسلام لائے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے پھر انہوں نے، کیونکہ دیکھیں شروع میں کم از کم 3 سال تک حکم نہیں تھا کہ اسلام کو کھلے عام اس کی تبلیغ کی جائے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اب اسلام جو تھا وہ بالکل نیا تھا نا. وہ کہتے کہ لوگوں کے لیے، اور پھر مکہ کے لوگ تو اتنے سخت، وہ بت پرست تھے اس وقت، وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے.
اللہ کو مانتے تھے، میں نے آپ کو بتایا نا، حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، اور حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کا خیال رکھنا سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ میں بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ اب اللہ یہ 3 سال تک، ابھی تک یہ اسلام جو تھا یہ اوپن نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق پھر صرف انہی پہ اسلام پیش کرتے تھے جن کا ان کو یہ پتا تھا کہ یہ آگے کسی کو نہیں بتائیں گے۔ تو ان کی کوششوں کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام جو ہے یہ اسلام لائے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اتنی محبت کرتے تھے، کیونکہ یہ جب تجارت کے لیے جاتے تھے نا حضرت خدیجہ کا سامان لے کے، تو راستے میں، کیونکہ حضرت ابوبکر بھی تجارت کرتے تھے، تو راستے میں ان کی آپس میں بات کرنا، ان کی دوستی ہوگی، تو پھر دوستی اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ دن رات کی دوستی جیسے ہوتی ہے نا ویسے تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ جیسے 3 سال کے بعد حکم آ گیا کہ اب اسلام کو اوپن کر دو، اب لوگوں میں یہ پیغام دے دو، اور جیسے ہی مکہ کے لوگوں کو اب پتہ چلا، اب وہ ظلم کرنا شروع ہو گئے ان لوگوں پہ جو اسلام کا نام بھی لے رہے تھے، کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ بتوں کی پوجا نہیں کرو۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کی چچا کا بیٹے تھے طلحہ، تو مشرکین مکہ نے پتہ کیا کیا، ایک دن ان کو دونوں کو جیسے ایک کا منہ ادھر ایک کا منہ ادھر کر کے نا رسی سے باندھ دیا اور اتنا مارا جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن ایک ہی بات بس کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی کہتا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کی کوئی بڑی تعریف ہونی تھی یا اس کو کوئی ہار پہنائے جانے تھے، اتنا ظلم ہوتا تھا، خاندان چھوڑ دیتا تھا، ماں باپ چھوڑ دیتے تھے، وہ تو چھوڑنا تو اور بات ہے، باقاعدہ ظلم ہوتا تھا، مارا جاتا تھا۔ اس کے باوجود یہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سابقون الاولون ہیں، جن کے آگے ہم تعریف بھی پڑھیں گے کہ ان کو کیا انعامات دیے، اب دیکھیں تو صحیح ان کی قربانیاں کیا تھی۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق پھر اس کے بعد جیسے وہ گھر واپس آتے ہیں اور آ کے انہوں نے ان کی اس وقت تک ان کی جو مدر تھی وہ اسلام نہیں لائی تھی، انہوں نے ان کو بڑا سمجھایا۔ ان کے فادر بھی ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ تم کیا کرتے ہو، کیونکہ یہ ہر جمعے کو ایک جو غلام آزاد کراتے تھے، جو بھی جن پہ ظلم ہوتا تھا اس کو آزاد کرا دیتے تھے تاکہ اس پہ ظلم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک اور واقعہ اتنا پیارا آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اناؤنس ہو گیا کہ اب تم اوپنلی اسلام کا بتاؤ لوگوں کو، تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک دن خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آئے ہیں، تو مشرکین مکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے موقع جانا اور ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی حملہ کیا نا تو کچھ لوگ جو سائڈ پہ بیٹھے تھے وہ بھاگے گئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا، تو کہتے ہیں کہ وہ دوڑے آئے اور آ کے انہوں نے چیخ چیخ کے کہنا شروع کیا کہ تم اس پہ کیوں اس کو تنگ کر رہے ہو، کیوں اس کو مار رہے ہو، کیونکہ یہ تو تمہیں اور کچھ نہیں کہہ رہا، یہی کہہ رہا ہے نا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہاری بھلائی کی بات کرتا ہے۔ تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بالکل ختم ہو گئے تو پیچھے ہٹے، تو کچھ لوگ جو تھے وہ ان کو اٹھا کے ان کے گھر لے کے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو اس دن دیکھا کہ ان کو اتنی چوٹیں لگی تھیں کہ سر کے جس حصے پہ میں ہاتھ رکھتی تھی تو وہاں سے بال باہر نکل آتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا ظلم ہوتا تھا، لیکن اسلام اللہ کا نام نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ دیکھیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بے ہوش تھے، کچھ دیر کے بعد جو لوگ لے کے آئے ہوئے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دیر کے بعد ان کو ہوش آیا تو پوچھا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حال ہے؟ تو وہ جو لوگ لے کے آئے تھے نا وہ ان کو سب غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ مشرکین مکہ میں سے تھے، دوستوں نہیں کہ مطلب وہیں رہتے تھے نا، جان پہچان تو ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم ابھی بھی باز نہیں آ رہے ہو، مطلب تمہیں اتنی مار پڑی ہے۔ تو وہ اٹھ کے غصے سے چلے گئے، تو انہوں نے اپنی مدر سے کہا کہ آپ جا کے حضرت عمر کی بہن جو تھی نا وہ اسلام لے آئی ہوئی تھی، حضرت عمر کی اس وقت کی بات نہیں ہے، حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو جا کے پوچھیں کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ تو ان کی مدر تھی، بیٹے کی محبت تھی، گئیں، حالانکہ وہ اسلام نہیں لائی ہوئی تھی، وہاں پہ گئی، پوچھا جا کے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہیں اور وہ دار الندوہ میں اس وقت ہیں۔
وہ گھر آئی، آके اپنے بیٹے کو بتایا حضرت ابوبکر صدیق کو، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا، میں پانی بھی نہیں پیوں گا جب تک میں اپنی آنکھ سے رسول اللہ کو نہیں دیکھ لوں گا کہ وہ ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا نا جب وہ گئے تھے کہ کیا لوگ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ اگر میرے ساتھ یہ کیا تو پتہ نہیں یہ مجھے ایسی تسلیاں دے رہے ہیں. تو پھر ان کو وہاں پہ لے جایا گیا، انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا پیار کیا. اب دیکھیں یہ لوگوں نے کیسے اسلام کی بنیادوں میں، اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو آج ہمارے پاس اسلام نہیں آتا نا. تو اللہ سبحانہ، اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھے نا، حضرت خدیجہ نے ان کو خریدا تھا، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا زید بن حارثہ ان کا نام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بالکل اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے، بلکہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نام بھی دیا تھا. لوگ ان کو زید بن محمد کے نام سے جانتے تھے، لیکن کیونکہ اس وقت تک ابھی وہ آیا نہیں آئی تھی جس میں یہ تھا کہ اگر آپ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں یا لے پالک بچہ ہے یا کچھ بھی، تو اس کو آپ اپنا نام نہیں دیں، اس کے باپ کا نام ہونا چاہیے. کیونکہ یہ غلام تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا باپ کون ہے یا کون نہیں. تو ابھی کیا ہوا کہ بعد میں لوگوں کو کچھ کو ان کی جو فیملی تھی وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رسول اللہ کے پاس آئے، مکہ میں آئے، اور آ کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ غلام نہیں ہے. غلام تو وہ ہوتا تھا نا جو خاندان سے غلامی میں آتا ہے. اصل میں کیا ہوا تھا کہ ان کے خاندان میں کچھ مطلب جھگڑا تھا، تو دوسرے والے لوگوں نے ان کو اغوا کر کے جیسے بیچ دیا تھا. تو بیسیکلی یہ غلام تو نہیں تھے، لیکن کیونکہ ان کو اسی طرح آزاد تھے اور ان کو بیچا گیا تھا، تو وہ انہوں نے، ان کے چچا تھے اور ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں واپس دے دیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو لے جا سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے. تو انہوں نے منع کر دیا، حضرت زید نے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ ہی کے پاس رہنا چاہتا ہوں. تو وہ پھر خوشی خوشی واپس چلے گئے تھے. اور پھر جب وہ آیت نازل ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کے نام پہ پھر ان کا نام لاسٹ نام جو ہوتا ہے وہ پھر انہی پہ رکھ دیا تھا. تو یہ سابقون الاولون ہے. اب دیکھیے کہ جیسے بعض صحابہ نے کہا کہ سارے صحابہ جو پہلی دفعہ اسلام لائے تھے، آج بھی ہم سابقون اولون ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے پورا خاندان کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسلام پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوتے، صرف زبان سے مسلمان کہتے ہیں نا. تو کوئی ایک اسلام کی طرف آتا ہے پریکٹسنگ مسلمان، ان کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے، وہ سابقون اولون ہو جاتے ہیں اپنے خاندان میں. کوئی اپنے فرینڈز میں سابقون اولون ہو جاتا ہے، کوئی اپنے بہن بھائیوں میں سابقون اولون ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آگے آپ ذرا دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا عزتیں بخشی ہیں. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا من المہاجرین والانصار. مہاجر کون تھے؟ جنہوں نے ہجرت کی تھی، اپنا مال، اپنا اولاد، اپنا سب کچھ. آپ سوچیں، کین یو امیجن کہ آپ کسی ایک جگہ پہ ہیں. ہم کیوں ہجرت کرتے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل ہم امریکہ میں آئے تو کیوں آئے؟ کیونکہ میرے ہسبینڈ ابھی پڑھ رہے تھے، یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں تھے. جب میری شادی ہوئی پھر میں ادھر آ گئی، کیونکہ پھر یہاں پہ جاب مل گئی، پھر یہاں پہ رہ لیا. تو بہتری کے لیے آئے نا یہاں پہ. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ کوئی سیٹل زندگی، اپنی کامیاب زندگی سب چھوڑ چھاڑ کی ایسی جگہ پہ چلا جائے کہ جہاں پہ پتہ ہے کہ پتہ نہیں اب کھانے کو بھی ملے گا کہ نہیں، رہنے کو کیا جگہ ہوگی، کچھ نہیں پتہ آگے. کوئی ایسا نہیں کرتا نا. کیوں انہوں نے کیا؟ صرف اپنے رب کی خاطر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی. تو مہاجرین کا مقام کوئی چھوٹا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو پھر کہا تھا، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں. اللہ اکبر. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو برا مت کہنا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کرے تو وہ ان کے دیے ہوئے ایک مد آپ سوچ لیں کہ 1 کلو یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. پھر فرمایا کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو اپنے تان کا نشانہ نہ بنانا. جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو آزادی اس نے مجھے آزادی، اور جس نے مجھے آزادی اس نے اللہ کو آزادی، اور جس نے اللہ کو آزادی وہ بہت جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کے انجام میں پہنچا دے گا. اللہ اکبر.
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صاحب کو، اگر تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صاحب کو برا کہتے ہیں تو تم کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اتنا بڑا مقام تھا صحابہ کا الحمدللہ۔ تو ہم پورے قرآن پڑھتے جائیں، سیرہ پڑھتے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب مہاجرین کے بارے میں اور پھر انصار کون تھے؟ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا کہہ دیا نا سب کو کہ مکہ سے کہ تم ہجرت کر کے مدینہ جاؤ، تو مدینہ میں جو لوگ تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ آپ نے پڑھا نا کہ ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا تھا انہوں نے۔ آپ اپنے آپ کو پتہ ہے ایسے مزہ آتے جب ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھتے ہیں۔ آپ جب آج رات کو سوئیں گے نا، پاکستان والے تو رات کو سو جائیں گے، ہم ذرا لیٹ سوئیں گے کیونکہ ہمارا دن ہے۔ آپ ذرا سوچئے گا کہ ابھی بھی آتے ہیں نا مہاجرین، تو آتے ہیں، کبھی افغانستان سے لوگ آ جاتے پاکستان میں، کبھی کہیں سے ایسا ہوتا ہے، تو کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، لٹ لٹا کے بھی آتے ہیں۔ تو کیسے انہوں نے اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنی ہر چیز آدھی آدھی کر دی، اور اتنا خیال کہ اگر ان کے پاس کھانا ہے نا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ یہ کھانا انف نہیں ہوگا، تو خود اپنا کھانا چھوڑ دیتے تھے اور اپنے جو ان کا بھائی بنائے تھے ان کو وہ کھانا دے دیا کرتے تھے۔ ایسے انہوں نے اسلام کی خدمت کی تھی۔ اگر یہ نہیں ہوتے تو اسلام تو پنپتا بھی نہیں نا اس طرح سے۔ اور آپ دیکھیے جب یہ لوگ آئے ہیں، جب پہلی دفعہ آئے تو یہ بیعت عقبہ میں یہ صرف 6 لوگ تھے۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیعت کی تھی، اور پھر اس کے بعد جا کے مدینہ میں ان لوگوں نے پھر لوگوں کو تبلیغ کی، بتایا اسلام کے بارے میں۔ تو اگلی دفعہ جب یہ آئے تھے تو 70 کے قریب لوگ تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو انہیں قرآن سکھانے کے لیے مدینہ بھیجا تھا، اور پھر اتنے لوگ، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو کائنڈ آف سارا مدینہ ہی تیار تھا نا رسول اللہ کو ویلکم کہنے کے لیے۔ تو وہ ان کی وجہ سے، حضرت مصعب بن عمیر کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے مصعب بن عمیر کون تھے؟ اللہ اکبر، اتنے لاڈلے اپنی ماں کے، کہتے ہیں ماں کا مطلب پیسے والے بھی تھے، اور یہ مشہور پتہ ہے کیا تھے کہ کہتے ہیں جس بازار سے گزرتے تھے نا تو لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں، کیونکہ خوشبو ایسی آتی تھی، ان کے کپڑے چمک والے ہوتے تھے، مطلب ہوتے فریش کپڑے پہنے ہوئے، خوشبوؤں سے بھرے ہوئے۔ اور جب یہ اسلام لے کے آئے ہیں نا، اللہ اکبر، اتنا ان کا برا حال ہو گیا ہوا تھا، کیونکہ ماں نے چھوڑ دیا، پہلے تو بہت کہا، منع کیا، پھر جیسے بھی انہوں نے کوشش کی کہ یہ کسی طرح سے اسلام سے ہٹ جائے، کھانا نہیں دیتے تھے، ان کو باندھ کے رکھا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ جب ان کی شہادت ہوئی تھی جنگ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے ان کو، تو اتنا بھی کفن کا کپڑا نہیں تھا کہ پورا کفن ان کو پہناتے۔ اگر اوپر والا حصہ کور کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کور کرتے تھے تو اوپر والا حصہ ننگا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، تو ایسے ایسے لوگوں نے اسلام میں اپنی جانیں دی ہیں، کچھ بھی نہیں، مطلب پیچھے تو سارا کچھ تھا نا، ماں باپ تھے، پیسہ تھا، عزت تھی، وہاں بھی سارا کچھ تھا نا، لیکن صرف ایک اللہ کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، قربان کر دیا، سمینا واتانہ کرنے والے بن گئے۔ اس سورہ میں ہمیں ایک کی کردار، ایسا ایسا کردار ملے گا جو ہماری زندگیاں بدل دے گا، کہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ او مائی گاڈ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنی پسند کی زندگیاں کی بس یہ میں کر سکتی ہوں، یہ میرے سے نہیں ہوتا۔ ہم نے تو جن کی زندگیوں میں قرآن کھل جاتا ہے، میں بار بار آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کی زندگیوں میں قرآن کھلا ہے نا، تو اپنے کسی ایک دوست کی زندگی میں قرآن کھول دے، اپنے کسی بچے کی زندگی میں قرآن کھول دے، اپنے ہسبینڈ کی زندگی میں قرآن کھول دے، بس آپ کا کوئی کام نہیں رہے گا۔ اس کے بعد قرآن خود ہی سے ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ جن کی زندگیوں میں قرآن کھل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں کرے، اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ والی آیا بڑی پیاری ہے، کیونکہ یہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین، اور وہ لوگ جو اتبعوہم، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی بِإحسان، احسان کے ساتھ۔ احسان کے ساتھ کیا؟ احسان کس کو کہتے ہیں کہ جو حق سے زیادہ دے دینا، جتنا کرنا تھا نا
انہوں نے اس سے بھی زیادہ کوشش کی کہ ان کی پیروی کی، کن کی؟ صحابہ کی، جو سابقون اولون تھے، ان کی پیروی کی. تو پیروی کرنے والے تو دیکھیں نا، جب تک دنیا ہے اور جو بھی پیروی کرتے رہیں گے وہ اسی میں ہی آ جائیں گے نا. تو آپ صرف اتبعو جو ہے نا، اس کو آپ انڈر لائن کریں. اب ہمیشہ جب کلاس میں ہوتے ہیں نا، اپنے مصحف ضرور کھولا کریں سامنے رکھ کے. پھر آپ جب سنیں گے نا، آنیسٹلی آپ کو جو سمجھ آئے گی اور پھر جو دل میں بات آتی ہے نا، وہ کمال ہوتا ہے کہ پھر بندہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو آپ کو میں کیا کہہ رہی تھی کہ آپ نے اتبعوہم، اس کو اپنے سرکل کرو کہ اتباع کس کی. آج میں اپنے آپ سے میں کویسچن کروں کہ میں کس کی اتباع کر رہی ہوں، رائٹ؟ مجھے کس کی اتباع کرنا پسند ہے، یہ کویسچن میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ مجھے کون سا لائف سٹائل پسند ہے، میں کس کی طرح بننا چاہتی ہوں. آج ہم نے اپنے ہیروز ہی بدل دیے. میں اپنا سارا کچھ، ہماری زندگی جو ہوتی ہے نا، وہ جن کو ہم اپنا ہیرو بناتے ہیں نا یا ہیروئن سمجھتے ہیں، جو ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں کہ مجھے ایسا دکھنا ہے، مجھے ایسا لگنا ہے، مجھے اس طرح کا کام کرنا ہے، تو وہ لوگوں کے مطابق پھر ہماری زندگیاں بدلتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے آپ یہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب آپ کی زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا، اس سے پہلے آپ کے ہیرو کون تھے؟ تو وہ لوگ جو آگے اتنے لوگ، جن ہماری نسلوں کی نسلیں پڑی ہوئی ہیں اور ہمارے جاننے والے، ہمارے ارد گرد کے لوگ، ان کے ہیرو کون ہیں، ان کے آئیڈیل کون ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ سابقون الاولون کی پیروی کرنی ہے. اور ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، ان کی احسان اچھے طریقے سے، زیادہ بہتر طریقے سے، ان کا انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کا، سابقون اولون اور جنہوں نے پیروی کی، الحمدللہ مبارک ہوں. آنیسٹلی ایسی آیتیں پڑھ کے اتنا پیار آتا ہے، اپنے اوپر ہی پیار آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یا پاک پروردگار، ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے، آپ نے کیسے ہمیں چن لیا ان لوگوں میں کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کھل گیا اور پھر ہم کوشش کرنے لگے. میں مانتی ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہتی ہوں کہ ہم 100% نہیں کر پاتے نا، لیکن الحمدللہ توبہ کرنے والے ہو گئے. الحمدللہ سمجھ آنی شروع ہوگی کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، اور پھر ایک دم سے مڑتے ہیں وہاں سے. کوشش جہاد کریں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں. یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے. ورنہ تو بعض لوگوں کو دیکھیں پوری زندگیاں، آخری سانس تک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے کہ وہ توبہ کر لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی زندگی میں قرآن کھول دے، اس سے بڑا کیا کرم ہوگا نا. اب اس کا انعام آپ دیکھیں کہ جو صحابہ کی پیروی کر رہے ہیں، جو ان کی پیروی کر رہے ہیں، جو سابقون اولون ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم وردوا ان، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. سبحان اللہ، وہ اللہ سے راضی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا ہر حکم، جو کچھ آپ نے کہا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سمینا و اطاعنا کرنے والا بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہو جائیں تو اس کا تو کمال، دنیا بھی اس کی آباد اور اس کا آخرت بھی آباد ہوگی. اور یہی چیز دیکھیں، ہم نے پڑھتے ہیں نا، سورۃ فجر کی آخری آیت ہے، بہت پیاری ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. بالکل یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کی کہ وہ نفس جو مطمئن نفس ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ، کہ تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنتوں میں، میرے باغات میں داخل ہو جا. وہ نیک روح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، جب جان نکلتی ہے نا بندے کی، تو جس وقت غائب کے پردے کھل جاتے ہیں، آخری وقت ہوتا ہے، انسان بات نہیں کر سکتا، اس کو سب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت خوشخبریاں یوں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت سے، ہم تو دنیا کا کفن پہنتے ہیں نا، لیکن ہماری روح کو جنت سے خوشبو میں بسا ہوا ہمارا کفن آتا ہے. اور پھر فرشتے ہمیں کس طرح سے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے آسمان دنیا پہ لے کے جاتے ہیں. جتنے ساتوں کے ساتوں آسمان پہ فرشتے جیسے ہمیں ویلکم کہتے ہیں،
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں ان کو میرے نیک بندوں میں شامل کر دو. سبحان اللہ. ایسی ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی ہوئی ہیں کہ کیا دنیا کی زندگی میں تم نے عمل کرنے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا انعام دیں گے. کون کہتا ہے کہ بھئی آخرت میں پتہ چلے گا کیا ہونا ہے؟ نہیں پتہ ہے، دنیا میں پتہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت کو آپ کھول کے دیکھیں تو سارا کچھ بتا دیا ہوا ہے. کوئی بات ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا. بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اگر تم منافق والے کام کرو گے تو پھر تمہارا دنیا میں بھی کیا حال ہوگا. پڑھا تھا نا کہ مت تم پریشان ہونا ان لوگوں کو دیکھ کے کہ ان لوگوں کو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے یا ان کو تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، یہ تو غلط کام کرے، میں ان کو اولاد اور مال کیوں دے رہا ہوں تاکہ اسی سے ان کو عذاب دوں. بتا دیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مومن بندے جو جہاد کر رہے ہیں، جو اپنے نفس سے جہاد کر رہے ہیں، ان کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہیں دنیا میں لیکن اپنے آپ کو روک رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں. اور واللہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک جیسے ہوتا ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ چلنے والی بات. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں یہ سوچتی تھی کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ نہ کرو کیونکہ اس سے گناہ ہوگا. فار ایگزامپل جھوٹ بولو گے تو اس سے یہ نقصان ہوگا، تو ہم ڈر جاتے ہیں نا کہ یہ کام کرنے سے یہ نقصان ہو جائے گا، یہ کام کرنے سے جنت ملے گی. تو اکثر یہ پڑھتے تھے کہ وہ مقام آ جائے جب انسان یہ ثواب اور گناہ کے انجام سے نکل کے یہ سوچے کہ بس مجھے نہیں پتا، جنت تو ڈیفینیٹلی ملے گی. میں یہ کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے. میں یہ کیوں کر رہی ہوں؟ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا. میں یہ کیوں نہیں کر رہی ہوں؟ کیونکہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کیوں کرنا ہے یا کیوں نہیں کرنا، کیونکہ اس کا یہ نقصان ہوگا، اس کا یہ فائدہ ہوگا. جیسے ہمیں عادت ہوتی ہے نا کہ سائنس میں ہم نے پڑھا کہ اگر وضو کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں تو ہم بڑے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. یہ پہلا سٹیپ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر ایک پہ آئے گا. یہ اس سٹیپ کے بعد ہی اگلا سٹیپ آئے گا کہ اچانک آنیسٹلی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی آپ کو. اچانک ایک دن آپ کو یہ لگے گا کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. جنت دوزخ انشاءاللہ آخر میں ملے گی. تو اس سٹیپ کے بعد والا سٹیپ جو ہوگا نا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میں جو بھی کام کر رہی ہوں میں اپنے رب کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، اور جس کا رب راضی ہو گیا اس کو تو سارا کچھ مل گیا نا، کمال ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں. دیکھیں پہلا سٹیپ جب ہوتا ہے نا، جیسے سیڑھی پہ چڑھو، بچہ نیا نیا چلنا سیکھتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی کھڑا ہوتا ہے، گرتا ہے کھڑا ہوتا ہے. بالکل ایمان میں بھی ہمارا وہی حال ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ جو بچپن سے ہی اس طرح کے گھرانوں میں تھے، سبحان اللہ میں کہتی ہوں ان کو تو ملتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے میں ان کو گلے لگا لوں ایک دم سے کہ کیا تربیت پائی ہوگی. وہ ماں باپ جنہوں نے ایسی اولادیں پیدا کی جو شروع سے انہوں نے جہاد کیا، اپنے بچوں کو اللہ کے دین پہ چلایا سب کچھ. لیکن بہت سے لوگ ہماری طرح کے جن کی زندگیوں میں قرآن بعد میں کھلا، تو جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا شروع میں، کبھی گرتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی لوگوں سے ڈرتے ہیں، کبھی اپنے آپ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کبھی نفس ڈرا رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی خواہشات سے پریشان ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ ہوگا. اس سے ڈرنا نہیں ہے بالکل بھی کہ ہائے یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا، وہ کیوں ہو رہا. ایک چیز نہ بس ذہن میں رکھیں، میرا اللہ مجھ سے خوش ہوگا. اور انشاءاللہ دیکھیں جب یہ سمجھ آ جاتی ہے نا کہ دنیا کی زندگی ابھی تو فار ایگزامپل اپنے آپ کو آپ رکھ کے دیکھیے کہ آپ اپنے 30 سال کے یا 40 سال کے، تو 40 سال گزر گئے. اگر 40 سال میں نے سارے اللہ کے احکامات پورے کرنے کی کوشش کی، غلطی ہوگی توبہ کر لوں گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو میں کوشش کرتی رہوں گی تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. کتنی بڑی کامیابی ہو جائے گی اور پھر آسانی ہو جاتی ہے. وہی بات میں نے آپ کو کہی تھی نا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کسی چیز میں دل اٹک جاتا ہے، وہ لگتا ہے دل اٹک گیا، لیکن دا مومنٹ آپ ایک ارادہ کر لیتے ہیں نا کہ بس اب میں نے اللہ کو راضی کرنا، مجھے نہیں پتا کچھ بھی، اب واللہ وہ ساری محبتیں پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں غائب کر دیتے ہیں. اور خود ہی سے حیرت ہوتی ہے کہ یہ میں ہوں. مجھے تو یہ بڑی پسند ہے. فار ایگزامپل مجھے ونڈو شاپنگ کرنے کا شوق تھا، میں ایسے ہی بور ہو رہی ہوں، چلو جی شاپنگ کرنے مال میں نکل گئے، پیسے نہیں بھی ہیں، چلو جی اچھی چیزیں دیکھیں گے دل خوش ہو جائے گا. اچانک یہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑی بیوقوفی ہے، میں تو نہیں جا رہی ہوں، ایسے ضائع کرنے کا ٹائم ہے، میں گھر میں یہ کام کر لوں. وہ خود ہی سے چیزیں ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور ہمیں جیسے لگتا تھا نا پہلے جب ہم
कुरान नई ज़िंदगी में खुलता तो हमें लगता था ये कितने बोर हैं, इनकी ज़िंदगी में क्या फ़न है, सारा वक्त ऐसे करती रहती है। पता ही नहीं होता कि वो तो अपनी 24 घंटे किसी और इंजॉयमेंट में बैठे हुए हैं, वो तो किसी और लज्जत में बैठे हुए हैं, वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश करने के चक्कर में बैठे हुए हैं। तो ये पता ही नहीं चलता। ये रास्ता इतना खूबसूरत रास्ता है कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका टेस्ट करवा देना, वो कहते हैं ना जिसने आम नहीं खाया उसको क्या पता कि आम कैसे, क्योंकि जिसने ईमान नहीं चखा उसको पता ही नहीं कि ईमान की हलावत क्या है। रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वअद्दा, अल्लाह अकबर, और तैयार कर रखा है लहुम, उनके लिए, जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। कितनी बड़ी बात है, जन्नत बागात तैयार किए हुए हैं रब ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए। और फिर वही बात मैंने पहले भी आपको कही थी ना कि खालिदीना की भी होता है तो उसका ये मतलब होता है हमेशा रहेंगे, आबादा, हमेशा हमेशा वो उसके अंदर रहेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, कि ये बड़ी कामयाबी होगी उनके लिए। हम दुनिया में कामयाबी किसको समझते हैं? जिसका कारोबार बड़ा अच्छा है, हाय इतना कामयाब हो गया, उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया, कामयाब हो गया, इतने पैसे उसके बच्चों को जॉब ऐसी मिली, कामयाब हो गया। समझते हैं ना हमारी कामयाबियों की मासूम सी चीज़ों को हम समझते हैं दैट इज़ इट, मतलब अगर उसकी ये कामयाबी है तो उसको दुनिया उसकी कामयाब हो गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला किसको कहते हैं? कि जो साबिकुन अव्वलून है और जो उनकी पैरवी करते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म को मानने वाले हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, जो जिहाद कर रहे हैं अपने नफ्स के साथ, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिलेगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। और आगे देखिए आयत नंबर 101, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व मिम्मन हौलकुम, और उनमें से जो तुम्हारे आसपास है, मिनल आराबी, बदुओं में से, मुनाफिकूना, कुछ मुनाफिक हैं। अब आप देखिए कि पहले हमने साबिकुन अव्वलून का वीआईपी, बिल्कुल कहते हैं ना जो वीवीआईपी कल्चर को हमने पढ़ लिया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से लोग हैं। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे नीचे जो दर्क में होंगे ना, जैसे दोज़ख भी पनाह मांगती है, उनकी अब बात की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम्हारे इर्द गिर्द एराब जो देहाती बद्दू हैं उनमें मुनाफिक हैं। वमिन अहलिल मदीनाती, और मदीना में भी कुछ रहने वाले, मतलब शहरों में रहने वाले, मरदू, वो अड़ गए हैं, अलन निफाक, निफाक पर, कि वो जो मदीना के रहने वाले, अब क्या था, अब्दुल्ला बिन अबी भी तो मदीना में थे ना, कि जो पहले से वहाँ थे। और आपको याद है कि ये जब बदर में गए थे ओहद में, राइट, ओहद में 300 लोगों को लेके ये वापस आ गए थे। तो 300 लोग जो साथ गए थे वो मुसलमान थे, लेकिन अभी उनका ईमान इतना पक्का नहीं था, दिल में अभी ये था, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उबई जो था वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर देती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो पहली दफ़ा सुन रहे होते हैं तो उनको फिर वो भी इंजॉय करते हैं बेसिकली कि सीरा उनको भी समझ आनी शुरू होती है। तो इसकी ताजपोशी होने वाली थी, और ये सरदार था मदीना का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो लोगों की सारों की ध्यान रसूलुल्लाह की तरफ आ गया। तो बेसिकली ही वाज द इमाम। तो वही लोगों को उसको बहुत तकलीफ ये हुई कि ये तो मेरी ताजपोशी होने वाली थी, ये क्या हुआ। तो अंदर से वो बहुत खार खाता था रसूलुल्लाह से, इवन दो वो मुसलमान हो गया था, लेकिन फिर भी उसके दिल में नफाक था, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका नफाक खोल खोल के सामने रख दिया था। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अब ये अगली बात आपने गौर से सुननी है, क्योंकि बहुत से लोगों के ना बड़े अजीब से कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत सी चीज़ों के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमा रहे हैं, ला तालमुहुम, नहीं आप जानते उन्हें, नहनु उन्हें, नालमुहुम हम जानते हैं उन्हें। फिर से पढ़िए, इसको अंडरलाइन कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं ला तालमुहुम नहनु नालमुहुम, कि आप नहीं जानते उन्हें, हम उन्हें जानते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गायब का कुल्ली इल्म नहीं था। जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस तरह जिस वक्त जिस तरह चाहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बता देते थे, लेकिन कुल्ली इल्म जो है वो सिर्फ
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اسی لیے یہ آیت کو میں آپ کو انڈر لائن کرا رہی ہوں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہم کیا کرتے ہیں، وہ جو میرے پیر صاحب ہیں نا، ان کو سارا پتہ ہے. ان کے پاس میں گئی تھی، انہوں نے بتا دیا تھا کہ تمہارے گھر میں فلاں فلاں بندہ ہے نا، اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا، اس نے فلانے نے تمہارے ساتھ جادو کیا تھا، اس نے تمہارے اتنا ایسی چیزیں ہمارے دماغوں میں ہوتی ہیں. اور اگر کسی کو آپ کو نا ان کو سمجھ بھی نہیں آتی، وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ نہیں ان کو جانتے، ہم جانتے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فراست اتنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان سکتے تھے نا ان کی نشانیوں سے، لیکن یہ اتنے پکے تھے اپنے نفاق میں، انہوں نے اتنا کور چڑھایا ہوا تھا کہ عام بندہ نہیں پتہ لگ سکتا تھا، کیونکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے رسول اللہ کے پیچھے، وہ نیکی کے کام بھی کر رہے ہوتے تھے، لیکن جہاں پہ بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بات آتی تھی وہاں پہ وہ بھی کر لیتے تھے. لیکن وہ پھر وہی بات کہ آگے بہانے، ہم نے پڑھا نا یا تازرونا، اس جو 11ویں پارے کے شروع میں پڑھا تھا، بہانے کہ نہیں ہمارا تو یہ مقصد، ہمارا تو وہ مقصد، ہم تو اس لیے نہیں کر رہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں. تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی وہی خصلت بیان کر دی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنعذبہم، ان قریب ہم ان کے عذاب دیں گے، مرتین، 2 بار، ثم پھر یردون الی عذاب عظیم، پھر ہم ان کو لوٹا دیں گے عذاب عظیم کی طرف. اب دیکھیے کہ پہلے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 عذاب ملیں گے، پھر تیسرا ثم، پھر ان کو جو آخرت کا عذاب ہے نا پھر ملے گا. تو یہ 2 عذاب کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی صحابہ کے ڈیفرنٹ اقوال ملتے ہیں ہم لوگوں کو، کہ جس میں زیادہ تر میں جو پڑھی تھی کہ ان میں یہ تھا کہ دیکھیں دنیا میں ان کو کیا عذاب ملے گا، کہ ان کو ان کے جو ہم نے وہ آیت 2 دفعہ پڑھی نا سورہ توبہ میں کہ ان کو اولاد اور ان کے مال سے عذاب دوں گا، اور ان کی وہ حالت جو تھی. اور پھر دوسرا عذاب کون ہوگا؟ جو قبر کا عذاب ہوگا، کیونکہ ابھی آخرت کا عذاب تو پھر سما والی کے بعد آتا ہے نا، کہ ان کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا جو وہ دنیا میں عمل کرتے تھے. اللہ اکبر. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآخرون، اور کچھ دوسرے بھی ہیں، اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کیا، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا. اب یہاں پہ آپ پھر سے انڈر لائن کیجیے اعترفوا کو، کیونکہ یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے اس آیا میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے تو بتا دیا نا کہ سابقون اولون کون ہے، اور پھر جو ان کی پیروی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بتا دیا کہ یہ منافق جو ہیں یہ اڑ گئے اپنے نفاق میں، اور یہ کون لوگ ہیں. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ اور بھی لوگ ہیں. اب دیکھیے یہ سارا کچھ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے نا، پورا ایمان کا لیول کھل جاتا ہے کہ کس لیول پہ ایمان ہوتا ہے. اور یہ کیونکہ سارے مسلمانوں کی ڈفرینٹ طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں نا، کہ انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، خلقو، انہوں نے ملا دیے، عملاً، کچھ عمل صالحا نیک، و آخرہ، اور دوسرے سیئہ، اور کچھ اپنے برے اعمال. کہ یہ اب کون سے لوگ تھے؟ جنہوں نے اپنے خلط ملط کر دیے اپنے نیک اعمال اور اپنے برے اعمال. ایسے نہیں لگتا کہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نیک اعمال بھی تھے اور برے اعمال بھی تھے، سب غلط ملط ہو گئے. اور پھر آگے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا ملے گی ہم لوگوں کو، کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو انہوں نے اعتراف کیا. یہ کون سے لوگ تھے؟ جب جنگ تبوک کے لیے نکلے تھے نا صحابہ، جو پیچھے رہ گئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں یہ پیچھے رہ گئے. ان میں سے کہتے ہیں کہ 10 ایسے صحابہ تھے جو منافق نہیں تھے، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے وہ نہیں گئے. اب آپ نے یہ بھی غور کرنا ہے، تھے صحابہ نیک، ایمان تھا، اسلام بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن سستی کی وجہ سے رسول اللہ کے حکم کو ماننے سے پیچھے رہ گئے تھے. اب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ممکن ہے، اصل اللہ، ممکن ہے کہ اللہ ان یتوب علیہم، کہ وہ مہربان ہو ان پر، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب کیا ہوا تھا کہ یہ جو صحابہ تھے نا، جو 10 میں سے 7 صحابہ جو تھے، جیسے ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تبوک سے، تو ان کو ایک دم سے گلٹ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ 15 دن کا سفر تھا جانے کا، 15 دن کا آنے کا، اور 20 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے تھے.
اب اس کے بعد جیسے یہ واپسی کا وقت آیا، ان کو پتہ چلا کہ مسلمان واپس آ رہے ہیں کامیابی کے ساتھ، تو اب ان کو تو پریشانی لگ گئی کہ یہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا، ہم نے کیا کر لیا، ہم تو سستی کے مارے پیچھے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے، ایک صحابی تھے ابو لبابہ ان کا نام تھا، تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ اور ان کے ساتھی ساتھ جو تھے نا، یہ انہوں نے مسجد نبوی میں جا کے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا، رسیوں کے ساتھ باندھ دیا، اور رونا بالکل کہ اب ہمیں تو جب تک رسول اللہ نہیں کھولیں گے ہم نے یہاں سے نہیں جانا، اور ہم بس اپنے آپ کو بیسیکلی اپنے جو گناہ ہو گیا تھا، رسول اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اس کا کفارہ کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک رسول اللہ ہمیں نہیں کھولیں گے ہم نے نہیں یہاں سے اپنے گھر میں جانا، اور بس ہم بھوکے پیاسے نہ کھانا کھائیں گے نہ کچھ کریں گے، بس اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح سے کر لیا۔ اب رسول اللہ کی عادت تھی جب وہ واپس آتے تھے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے تھے، تھوڑی دیر بیٹھتے تھے صحابہ سے بات کر کے، پھر وہ گھر جاتے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیوں اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ یہ ابو لبابہ ہیں اور ان کے دوست ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تبوک میں نہیں گئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو، مطلب ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوگی، تو انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے طور پہ باندھا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک رسول اللہ ہمیں نہیں کھولیں گے ہم نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ہم اسی طرح سے اپنے آپ کو سزا دیتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں کھولوں گا جب تک مجھے اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آ جاتی، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ راستے میں وحی آ رہی تھی منافقین کے بارے میں، اپنے سے بات نہیں کرنی، استغفار نہیں کرنا، جنازے پہ نہیں کرنا جانا، ان کے وہ ساری وحی تو آ رہی تھی۔ اب یہ ان کا فیصلہ کیا کرنا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کہیں گے اب وہ واپس چلے گئے، اب یہ پوری رات اپنے آپ کو باندھے رکھا انہوں نے۔ جب فجر میں جب رسول اللہ اٹھے ہیں تو پھر جب یہ آیا نازل ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کھولا، اور انہوں نے پھر اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ تو لے لیجئے من اموالہم، ان کے مالوں میں سے صدقۃ، صدقہ، کیوں لینا ہے؟ تو طہرہم، تاکہ آپ پاک کریں انہیں، وتزکیہم، اور آپ ان کا تزکیہ کریں، بہا، اس کے ساتھ، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، وصلی علیہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، انا، بے شک، صلاتکا، آپ کی نماز، آپ کی دعا، سکنن لہم، کہ سکون کا ذریعہ ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولا، انہوں نے معافی مانگی، روئے، اور اس کے بعد گھر گئے اور سارا سامان اپنا اٹھا کے لے آئے کہ بس یہ آپ کسی طرح سے ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہم صدقہ دیتے ہیں، اپنے گناہ کا کفارہ کرتے ہیں کہ اس کو آپ اللہ کی راہ میں لے لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، 1/3 اس میں سے لیا تھا، کیونکہ یہ آیت نازل ہو گئی تھی کہ آپ ان سے صدقات لے لیں۔ پہلے تو منع کیا تھا نا کہ جو نہیں گئے تھے منافق ہیں، ان سے صدقات نہیں لینے، ان سے کوئی چیز نہیں لینی، ان سے آپ بات نہ کریں، اب آپ ان کے ساتھ سختی کریں، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور وہ ساری والی آیت آ گئی تھی۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں، قربان جاؤں، کہ وہ لوگ، اب دیکھیں، غور کریں کہ منافق پیچھے رہے تھے تو یہ صحابہ بھی تو پیچھے رہے تھے نا، یہ جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کرم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا انڈر لائن کریں، اعتراف، انہوں نے اعتراف کر لیا، فوراً گناہ جو ان سے غلطی ہوئی اس کا فوراً انہوں نے اعتراف کر لیا، کیونکہ توبہ کی شرط ہے، سب سے پہلی توبہ کی شرط ہے کہ انسان اپنے آپ سے پہلے اس کا اعتراف کرے، کہ میں پہلے مانے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں اللہ معاف کر دے گا، اور وہی گناہ دوبارہ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ اس کی توبہ کی شرائط ہے کہ پہلے اس کو اس بات کی ندامت ہو کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، دوسرا یہ کہ وہ پھر پختہ عزم کرے کہ میرے سے یہ گناہ، فار ایگزامپل میں نے چغلی لگا لی فار ایگزامپل کسی کی، تو پھر مجھے اتنی ندامت ہو گھر آ کے کہ میں تو رونا ہی شروع ہو جاؤں کہ یا پاک پروردگار، آج پھر پارٹی میں یہ غلط ہو گیا کام، میں کیوں گئی تھی، میں نے کیوں یہ بات کہی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، احساس ہو گیا نا، اور اس کے بعد پختہ ہے کہ اب نہیں کروں گی، رائٹ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اب نہیں کروں گی، اور اس کے بعد یہ ارادہ کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے ارادے کو نہیں ختم کرنے والی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ارادے ٹوٹتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتیں دیکھتے ہیں،
اللہ सुब्हानहू तआला जानते हैं कि मेरा बंदा जो है ये कोशिश कर रहा है, तो आपने इरादा तो उस वक्त पक्का करना है कि मैं इसके बाद नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है कि गुनाह करते जा रहे हैं, कहेंगे बस माफ़ी मांग ली, अस्तगफिरुल्लाह 70 दफ़ा आज तस्बीह भी पढ़ ली थी। ये इस्तगफार नहीं है कि आप फिर से दोबारा से वही करें, फिर से दोबारा से वही करें। आपको मुंह से एतराफ़ करना पड़ेगा। एतराफ़ू, उन्होंने एतराफ़ किया बिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों का, तो ये अपने वो कहते हैं ना पल्ले बांध लें कि हमने तौबा कैसे करनी है। तौबा का तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले आपने क्या करना है कि एतराफ़ करना है, आपने पहले उस पर नदामत भी करनी है, फिर आपने इरादा करना है कि इसके बाद नहीं करूँगा, और उसके ऊपर भी पक्का जम जाने की कोशिश करनी है, तभी हमारी तौबा कबूल होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अब इनसे आप सदकात ले लें, क्योंकि पहले मना किया था ना, अब इनसे ले लें और फिर क्या करें कि इनको पाक करें, क्योंकि सदका जो होता है ना वो इंसान के गुनाहों से उसको पाक करता है, उसका कफ़ारा होता है। और उनको पाक कर दें, उनका तज़किया करें और उनके लिए दुआ भी करें, क्योंकि आपकी दुआ उनको सुकून देती है कि उनको उनसे जो गलती होगी ना, उनको लगेगा कि अब हम ठीक हो गए हैं, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो गए हैं। तो जब हम उनकी दुआ करें तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उन बंदों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बता रहे हैं कि आप उनके लिए ये करें ताकि मेरे बंदे खुश हो जाएं, उनसे गलती हो गई, उन्होंने माफ़ी मांग ली, इस्तगफार कर दिया, मैंने उनको माफ़ कर दिया, आप भी उनको माफ़ कर दें। तो अल्लाह अकबर। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 104 में फरमाते हैं, ओह 12 हो गए, वाह, ये भी बहुत प्यारी। चले कोई बात नहीं, ये बहुत बहुत खूबसूरत आयत थी, इसके लिए तो ख़ास तौर पे मैं इंतज़ार कर रही थी। चले इंशाअल्लाह इन क्लास अगली दफ़ा नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि नेक्स्ट आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, और हम बहुत प्यारी प्यारी बातें देखेंगे कि मेरे और आपके लिए होंगी कि हमसे जब गुनाह हो जाते हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत कैसे, कि जिस बंदे को ये एहसास हो जाता है वो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से कैसे माफ़ी मांगता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे कैसे अपने बंदे से तसल्लियाँ देते हैं, कैसे उसको, और ये भी अल्लाह की तौफीक से होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको चुन लेते हैं ना, उसी को ये तौफीक अता कर देते हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें चुन ले, आमीन सुम आमीन। तो हम अब यहाँ पे अपना सबक ख़त्म करते हैं। मैं आपसे फिर यही कहूँगी कि अपने लव वंस को प्लीज़ किसी एक की ज़िंदगी में कुरान खुलवा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम जब उन तक पहुँचेगा, कुरान खुद ही से बात करता है, खुद ही से इंसान को बता देता है। हमें बुरे कोई भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि पता ही नहीं होता ना, तो इसलिए जिसको फिर एक दफ़ा जिसकी ज़िंदगी में कुरान का मज़ा आ जाता है ना, फिर वो उसको छोड़ नहीं सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे, हमारे बच्चों को तौफीक अता करे, ताकि हम आने वाली नस्लों को, क्योंकि वही तो हमारा सदका जारिया, हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन हमारे सदका जारिया छोड़ के जाएंगे तो वो हमारे लिए दुआएं करेंगे। अपने बच्चों को याद भी करा दीजिए, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैंने तो अपने तीनों बच्चों को रटा दिया ये दुआ कि नमाज में अत्तहियात में आपने सलाम नहीं फेरना जब तक आपने 3 दफ़ा ये दुआ नहीं पढ़ लेनी है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ताकि मेरे लिए दुआ करते रहें। तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर याद करवा दीजिए। और डू नॉट फॉरगेट कि अगर रोज़ा रख सकते हैं तो 9 दिन का रोज़ा रखिए, अगर नहीं हिम्मत है तो कम से कम मंडे एंड थर्सडे का रख लें, और 7 अरफा का रख लें। अगर वो भी नहीं हिम्मत है तो अरफा का रोज़ा ज़रूर रखिएगा। उस दिन में एक पिछले साल के और आने वाले साल के गुनाह अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा कुर्बानी के बारे में जो मैंने आपको बताया कि ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, कि क्या वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस ईद पे हमें कुर्बानी का किसकी सुन्नत है और वजह क्या है उस सुन्नत की। तो इंशाअल्लाह हमारे लिए दीन पे अमल करना आसान हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने तमाम अहकामात पे हमें समेना व अताना करने वाला बना दे, आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।